رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون سر الله المخزون در الله المكنون مأوانا وملجأنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى لائق سب عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم جناب قبلہ مہدی شاہ صاحب جناب قبلہ غلام رسول شاہ صاحب اور ان کے تمام رفقا مقتدر علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار
ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام میں مجھے اب تو صداقت پر مبنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر نبی کی آل کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر نعت خوان حضرات نے بہت خوب پڑھا، علماء نے سیر حاصل گفتگو کی، انصر صاحب نے بہت محبت سے میرے امام پاک کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے۔ میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا تعلق جماعت اہل سنت کے ساتھ ہے۔ جہاں میں صحابہ کا نوکر ہوں وہاں زندگی کا پل پل حسین کے نام کر چکا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک تو قرآن پاک کی وہ مشہور آیات ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے۔ آج میں نے جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر واقعہ کربلا کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم آج یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کا نمبر 249 یاد رکھیے گا، گھر بیٹھ کر بھی اس کا مطالعہ کیا جائے گا، کیجیے گا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا کی تیاری صدیوں سے جاری تھی۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے لوگ میدان میں اترے، لیکن امتحان کی تکمیل سے پہلے ان کو میدان چھوڑنا پڑا، اور چلتے چلتے اس سفر کا اختتام وادی نینوا مقام کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آج کے دن بالکل یہی وقت ہے جب میں اور آپ امام حسین کے غم میں شریک ہونے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا کا غم بانٹنے کے لیے، اور سیدہ سکینہ کی وہ چیخیں، وہ فریادیں کہ آپ بار بار ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھر بھی آپ کہتی تھی کہ مجھے بے شک اور مار لو، مجھے بے شک اور اذیتیں دے لو، لیکن میرے باپ کا سر میری جھولی میں رکھ دو۔ تو یہ ہر باپ جانتا ہے جس کی بیٹی دکھی ہوتی ہے اس کے باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ تو میں زیادہ دیر تمہیدی کلمات نہیں کہوں گا، میں نے چونکہ جانا پھر کربلا میں ہے تو پھر اسی پہ بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 پر۔ میں پورا واقعہ نہیں عرض کروں گا، پھر اس پہ تقریباً کم سے کم بھی بات کروں تو 1 گھنٹہ کم از کم اسی پہ بات کرنے پہ لگ جائے گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں کا وضو کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے لیے ٹائم تھوڑا بچے گا۔ میں عالیل بھی ہوں، 4 مہینے ہاسپٹل میں رہا، اور 4 ماہ کے بعد تقریباً 1 ماہ پہلے بھی علیل رہا۔ 5 ماہ کے بعد میں نے محرم شریف کا پہلا جمعہ پڑھایا۔ اتنا عرصہ میں اسٹیج سے دور رہا، اور آج آپ کے پاس حاضر ہوں۔ میں غلام رسول شاہ صاحب، مہدی شاہ صاحب اور ان کے تمام بھائی جو ہیں،
میں ان کی محبتوں سے منہ موڑ نہیں سکتا تھا، تو اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اصل قرض جو ہم سب پر ہے وہ تو امام حسین علیہ السلام کی محبتوں کا ہے، آپ کے جذبوں کا ہے، آپ کی قربانیوں کا ہے۔ حضور ایک دور تھا بنی اسرائیل پر بڑا مشکل دور تھا، تو ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے غریب، لیکن نصیب بہت اچھا تھا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے تھے، حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے حضرت طالوت کو ان کا امیر بنا دیا۔ ان پر اعتراضات بھی ہوئے، یہ سب کچھ دوسرے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ان کو امیر بنا دیا۔ اور قوم عمالقہ جو بنی اسرائیل کی مخالف قوم تھی، جو ان کا سارا اثاثہ چھین کر لے گئے تھے، ان کا سردار جو تھا اس کا نام تھا جالوت، اور جالوت فزیکلی بہت صحت مند تھا، اور قد کے حوالے سے بھی، طاقت کے حوالے سے بھی، وہ جو تلوار اٹھا کر لڑتا تھا نا، اس کی تلوار اتنی بھاری تھی کہ بنی اسرائیل کے 20 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت طالوت کو کہ اس کے مقابلے میں جاؤ۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، جب پھر اپنے وطن سے نکلے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، فلما فصل طالوت، جب جدا ہوئے اپنے وطن سے میدان میں جانے کے لیے، طالوت بالجنود، اپنے لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو سارا دن سفر کرتے ہوئے اس لشکر کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ میں نے کچھ کہنا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری کسی بات میں آپ کو تصویر حسین نظر آ جائے۔ تو یہ لشکر چل رہا تھا، لاکھوں کی تعداد میں تھا، چلتے چلتے دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اور پانی ان کے پاس نہیں تھا۔ میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا آپ آ جائیے کربلا کی طرف۔ ان کے پاس غلام رسول شذب پانی نہیں تھا، اور ایک نہر کے اوپر سے یہ اپنا لشکر جو تھا وہ گزرا۔ تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہیں کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پیا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، جس نے پانی پیا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لاکھوں افراد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے، اور اللہ کے حکم سے نکلے تھے۔ کہا گیا تھا نبی کی زبان سے کہ تم جاؤ۔ حضرت طالوت کو حکمران بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، اور امتحان ہو رہا تھا کہ پانی نہیں پیو گے۔ نہر ہے، پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، نہر کہیں اور بھی تھی، پانی اس میں بھی تھا، تو نہر میں ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی گزر رہا تھا۔ تو حکم آ گیا کہ بے شک تمہیں پیاس بہت لگی ہے، لیکن فمن شرب، تو جس نے بھی پانی پیا، فلیس منی، فمن شرب منہ، اس میں سے جس نے بھی پیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر اس کو لشکر سے جدا کر دیا جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے، پھر بھی لاکھوں کے لشکر میں کتنے ماننے والے رہ گئے؟ 313۔ باقی پانی کو دیکھتے ہی بے صبرے ہو گئے، پانی کے بغیر جینا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کے ذریعے کہ پانی نہیں پیو گے، لیکن یہ لوگ پانی کی طرف جھپٹ پڑے، اور انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ جب پانی پینا شروع کر دیا تو فلیسہ منی کے قانون کے مطابق ان لاکھوں کی تعداد میں
افراد میں سے صرف 313 نے پانی نہ پیا تو باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی سب سے نکال دیا۔ جب تم حکم نہیں مانتے تو جان کیا رہے؟ ایک پانی کی اوقات کیا ہے؟ تو ان تمام لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہاں سے جو میں نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، بہت نالائق ہوں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، اکثر و بیشتر کچھ علماء ذی وقار بعد میں پھر موبائل پر سوال کرتے ہیں، تو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ میں یہاں سے نتیجہ نکال رہا ہوں کہ یہاں تو لشکر بھیجا تھا اللہ نے رسول کو حکم دے کر، اور حضرت طالوت کے سرداری میں، ان کی سالاری میں، اور اللہ بار بار کہہ رہا تھا نہ پیو نہ پیو، پھر بھی انہوں نے پیا تو لاکھوں میں صرف 313 بچ گئے، لاکھ میں 313 بچ گئے۔ لیکن کربلا میں دیکھو نا، نہ حکم آیا نہ جبرائیل آیا، اپنی رضا کیا، قرآن پاک کی حرمت کے لیے، نبی کے دین کی آن کے لیے، ماں بہن اور بیٹیوں کو تحفظ دینے کے لیے حسین کربلا میں گئے۔ وہ لاکھوں میں 313 بچے، یہ 72 کے 72 ہوئے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے پانی کے لیے ڈیمانڈ کی ہو، بلکہ صرف یہ نہیں کہ کنارے سے گزرتے ہوئے بات ہے، 3 دن کا صبر تھا، 3 دن کا امتحان تھا، لیکن سب نے زخم کھائے، آنسو بہائے، سب کچھ ہوا، لیکن کسی نے پانی مانگا نہیں، کسی نے پانی مانگا نہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک بات کر کے آگے چلوں گا کہ پانی جس کو نہ ملے وہ پیاسا ہوتا ہے، کھانا جس کو نہ ملے وہ بھوکا ہوتا ہے، جو کسی کے در پہ کھانا مانگے وہ فقیر ہوتا ہے، جو کسی سے پانی مانگے وہ پیاسا ہوتا ہے۔ میں شاید نہیں سمجھانا، جو کسی سے کھانا مانگے وہ فقیر ہوتا ہے، جو پانی مانگے وہ پیاسا ہوتا ہے، اور پیاسے کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خود پانی پلاؤں، اور فقیر کو گھر کا مالک نوکر کو یا بیٹے کو کہتا ہے یار باہر کھڑا ہے اس کو دے اور جا کے روٹی۔ تو حسین کو کھانا بھی نہیں ملا تھا 3 دن، لیکن حسین کو پیاسا کہا جاتا ہے، بھوکا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ بھوکا فقیر ہوتا ہے اور حسین صرف پیاسا ہے۔ حسین فقیر نہیں ہے بلکہ حسین کے در پر فقیروں کی بھیڑ لگی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً آپ کے حوالے سے گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ میں 1-2 باتیں جناب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو پرانی ہے جو ہر دفعہ آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ حضرت امام حسین کربلا میں تنہا کیوں چلے گئے؟ آپ نبی کے نواسے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر مدینہ پاک میں موجود تھا، یعنی آخری صحابی کو دیکھیں تو وہ تقریباً 90 ہجری میں جا کے یا اس سے بھی بعد وصال فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام موجود تھے تو وہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ امام حسین کے ساتھ جب نہیں گئے تو امام حسین نے جاتے جاتے پھر ایک امتحان قوم میں دے دیا، امتحان میں قوم کو ڈال دیا۔ کچھ لوگوں نے صحابہ کے نہ جانے پر صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر حسین سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر حسین حق پر ہوتے تو صحابہ ساتھ نہ جاتے، صحابہ کو بھی جانا چاہیے تھا، لیکن صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حسین حق پر نہیں ہے، یزید حق پر ہے، اس لیے صحابہ اکرام ساتھ نہیں گئے۔ اور کچھ لوگوں نے امام حسین کی محبت میں صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ نبی کا نواسہ جا رہا ہے اور صحابہ ساتھ نہیں گئے۔ کچھ صحابہ سے ناراض ہو کر ان کے خلاف بات کرنے لگے، اور کچھ اہل بیت حسین سے ناراض ہو کر حسین کے خلاف بات کرنے لگے۔ تو حضور میری طرف دیکھیے، ہم نہ ادھر والوں میں ہیں نہ ادھر والوں میں ہیں، ہم نہ آل رسول سے ناراض ہیں اور نہ ہی ہم صحابہ سے ناراض ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، دونوں ہمارے لیے صحابہ ایمان کا حصہ ہیں،
تو آل رسول پورا ایمان ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں یہاں پر جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں غلام رسول شاہ صاحب کے علاقے میں کوئی شخص آ کے رقبہ خریدتا ہے، رقبہ اس کے نام منتقل ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد وہ اپنی رہائش بھی یہاں پہ لے آتا ہے، کیونکہ اس کا کل کائنات و رقبہ ہی وہ لے کے یہاں پہ آ جاتا ہے۔ ہر صبح نماز غلام رسول شاہ صاحب کے ساتھ یہاں ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اکیلا اپنے رقبے پہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں نے دیکھا کہ سال بھر میں کبھی وہ اکیلا جاتا رہا، اور کبھی رقبے میں کام زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کے بھائی بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کی بیٹیاں بھی چلی جاتی ہیں، اس کی بہنیں بھی چلی جاتی ہیں، اس کے بھانجے بھی چلے جاتے ہیں، تو باقی لوگ ساتھ نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے شور مچایا کہ چہرہ بڑا نورانی ہے، ماتھے پہ سجدوں کا نشان بھی ہے، نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، لیکن جاتا روز اکیلا ہے، بستی والے لوگ اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ یہ اچھا ہوتا تو لوگ ساتھ نہ جاتے، یہ حق پر ہوتا تو لوگ ساتھ نہ جاتے۔ تو ایک دن چلتے چلتے وہ نوجوان باتیں کر رہے تھے تو غلام رسول شاہ صاحب یا اور کوئی بزرگ پاس سے گزرا تو پوچھا کیا ہوا، کیا پراپیگنڈا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پراپیگنڈا کیا کرنا ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ آدمی ہمیشہ اکیلا جاتا ہے یا اپنے گھر کے افراد کو ساتھ لے کے جاتا ہے، باقی لوگ اس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ کیا یہ سچا نہیں ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ کیا یہ نیک نہیں ہے؟ کیا یہ حق پر نہیں ہے؟ تو پھر باقی نہیں جاتے نا، تو باقیوں کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی حق پر نہیں ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کو کہا پاگلو اس طرح کی باتیں نہ کرو، صرف وہی جایا کرتا ہے جس کی جاگیر ہوتی ہے، جس کی جاگیر ہوتی ہے۔ تو چونکہ امام حسین کی جاگیر تھی اسلام، آپ اس کو بچانے کے لیے ہے۔ ہاں رقبہ جس کا ہوتا ہے اگر اس کو کام زیادہ ہو جو اس کے گھر کے افراد سے پورا نہ ہو تو پھر وہ مدد مانگ لیتا ہے کہ یار تم ہی آمین، تم ہی آمین، تم ہی، تو اس طرح وہ مدد مانگ لیتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے غور کیا، تو غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ کتنا بڑا معرکہ ہے، یزید کے پاس طاقت کتنی ہے، وہ 1,00,000 2,00,000 کتنی سپاہ لے کے آئے گا میرے مقابلے میں، اور ان کے لیے تو میرا اکبر ہی کافی ہے، ان کے لیے تو میرا قاسم ہی کافی ہے، ان کے لیے تو میرا اسد ہی کافی ہے۔ اس لیے آپ نے کسی اور کو ساتھ نہیں بلایا، وگرنہ امام حسین کہتے اور صحابہ نہ جاتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام کا تو زندگی کا پل پل نبی کے نواسے کے نام پہ قربان تھا۔ شرط یہ تھی کہ حسین بلاتے تو صحیح، لیکن حسین تنہا گئے اور صحابہ نے نہ جا کر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو حسین تنہا گئے، ہمیں نہیں بلایا۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی دا خون جتھے ہوئے جتھے ہوئے اس کو غیرہ کو لو مدد منگن دی لوڑ نہیں رہتی۔ اسی لیے تو کسی نے لکھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مانا۔ تو احباب اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میں بہت جلد مسائل کی طرف چلا جاؤں گا، باقی سب کچھ آپ نے سن لیا۔ اگر میں موقع پہ نہ ہوتا تو پھر شاید کچھ باتیں وہی دہراتا، لیکن میں سیدھا اب 10 محرم کو کربلا میں چلا جاؤں گا۔ لیکن ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، امام حسین اکیلے کربلا میں نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے 4 بھائی بھی تھے۔ اگر چونکہ میرے احباب کو علم نہیں ہوگا، شیعہ تو اس کو بیان ہی نہیں کرتے اور ہمارے علماء بھی بیان نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ 4 بھائی اور تھے، 5ویں امام حسین تھے، تو کربلا میں بھی 5 تن کا مظاہرہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بھائی کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، عباس بن علی، عباس علم بردار جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں۔
خاتون جنت سے نہیں، آپ کی دوسری بیوی سے، عباس بن علی، اور دوسرے آپ کے بھائی تھے ابو بکر بن علی، تیسرے تھے عمر بن علی، چوتھے تھے عثمان بن علی۔ ان کا نام بھی لیا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے نام ان کے ناموں کے ساتھ ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے اندر تاریخ الخلفاء کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ بلاذری کو اٹھائیے، تاریخ ابن کثیر کو اٹھا لیجئے، اور جتنی بھی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں متفقہ طور پر یہ روایت بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ سے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نبی کے اس صحابی کے بیٹے ہیں جن کو شہادت کے بعد فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے غسل دینے کے لیے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ صحابہ کرام سارے آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن کچھ کو اور فضیلتیں بھی عطا کی گئی ہیں۔ تو حضور والا حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ یزید کا دور اتنا بدترین دور تھا، اتنا بدترین دور تھا، نہ اس نے اپنی بہنوں کی عزت باقی رکھی اور نہ اس نے سوتیلی بیٹیوں کی عزت بچائی، نہ اس نے اپنی سوتیلی ماؤں کی عزت بچائی۔ تو اس طرح یزید کا یہ دور اتنا بھیانک اور بدترین ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، حضرت حنظلہ کے بیٹے کہتے ہیں ہم ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے اور سارے افراد کو تباہ و برباد نہ کر دیا جائے۔ تو اس روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں اپنی پوری لائف میں جب میں اسٹیج پہ آیا ہوں بات کی، آج پہلی مرتبہ اپنا نتیجہ نکال رہا ہوں کہ آسمان سے عذاب آتا، پتھروں کی بارش نازل ہوتی اور انسانی آبادی کو تباہ کر دیا جاتا۔ امام حسین میدان میں نکلے تو پتہ چلا ایک حسین ہے جو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین ہے جنہوں نے عذاب سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور نبی علیہ السلام کے نواسے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت ملتی تھی۔ امام حسین کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ جا کے یزید کو للکارتے ہیں۔ اب وہ خود بات پڑی، آپ نے کہا میں تمہیں من مانی نہیں کرنے دوں گا، تمہاری مرضی کا قانون نہیں چلے گا، قانون وہی چلے گا جو میرے نانا کو میرے اللہ نے عطا کرا۔ اب تم چاہے جو مرضی کرو، اس میں کوئی تبدیلی میں نہیں ہونے گی۔ یہاں شاید کسی محفل میں آپ کے علاقے میں یہاں اسی ڈیرے پر میں وہ روایت پڑھ چکا ہوں جب یزید نے اپنے دور کے اندر، تاریخ بلاذری کے اندر ہے، اپنے دور میں یزید نے ابتدائی دور میں جب اس کا دماغ بہت خراب تھا، نشے میں مخمور تھا، طاقت کا گھمنڈ تھا، اس وقت یزید نے اپنی کیبنٹ میٹنگ بلائی۔ اور میں ایک بات عرض کروں، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ آف امریکہ، یہ کتنی ریاستیں مل کر امریکہ معرض وجود میں آتا ہے۔ آپ ان کا رقبہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پھر جس وقت یزید حکمران بنا تھا اس وقت اسلامی حکومت کا رقبہ بھی دیکھیے کتنا بنا تھا۔ یزید آج کے امریکہ سے بھی زیادہ رقبے پر حکمران تھا۔ 22 لاکھ مربع میل تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام میں آ چکا تھا، اسلام اس پر غالب آ چکا تھا اور بعد میں پھر فتوحات ہوتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کو حکمران تھا، طاقت تھی اس کے پاس، جاہل تھا، شرابی تھا۔ تو اس نے اپنے مشیروں کی میٹنگ بلائی، اس نے کہا یہ عام ریکارڈ میں بات کر رہا ہے، مجھے لگی لپٹی اور لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں نہیں آتی۔ اس نے ایجنڈا جو پیش کیا اپنے 100-150 مشیروں کے سامنے کہ مجھے مشورہ دو، میں کچھ قوانین میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایک قانون ہے نا کہ 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، میں یہ قانون تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بہنیں بھی، 3 بہنیں بھی
ایک مرد کے نکاح میں وہ ایک وقت رہ سکتی ہیں، میں یہ آرڈیننس جاری کروں گا۔ اور بیٹی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، ماں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، عورت ہے، مرد ہے۔ وہ سیکولرزم چاہتا تھا۔ جب اس نے اپنا ایجنڈا پیش کر دیا تو ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، میں دانستہ ان کا نام نہیں لوں گا، ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا یزید، اے یزید، تو آرڈیننس جاری کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنا بتا کہ حسین کے ہوتے ہوئے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟ حسین کے ہوتے ہوئے تیرا یہ قانون جو ہے اس کا اجرا کس طرح ہوگا، تو کس طرح نافذ کر سکتا ہے؟ تو یزید نے کہا میں کیا جانتا ہوں، حسین کیا ہے، اس کے پاس میرے مقابلے میں طاقت کتنی ہے؟ تو اسی بزرگ نے اٹھ کر جواب دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم گھمنڈ میں ہو کہ تمہارے پاس بڑی سلطنت ہے، حکومت ہے، لیکن تو جانتا نہیں وہ بیٹا کس کا ہے اور نواسہ کس کا ہے۔ تمہیں تو صرف اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تو جانتا نہیں ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جائیں۔ تو کیا کرے گا تو پھر اس کا کچھ نشہ اٹھا، تو اس نے کہا اس کا کوئی حل سوچا۔ سب نے حل سوچا اور ایک سوال نامہ بنا کر امام حسین کے پاس بھیجا۔ پوچھنا تو یہ تھا کہ بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، بہن کے ساتھ، یعنی ان سے فائدہ لے سکتا ہے آدمی کے لیے۔ انہوں نے گھما کے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنے گھر کے آنگن میں پودا لگاتا ہے، پودا جوان ہوتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں، تو یزید نے لکھا کہ جو مالک ہے اس پودے کا کیا اس کا پھل استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے؟ اندر اس کے نیت اور تھی، اوپر سے وہ حسین کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ تو سن لیجیے، دھوکہ اور حسین یہ دونوں ایک جگہ پہ کٹھے نہیں ہو سکتے، مزاج ہے، قطعاً نہیں ہو سکتا، امام ہو اور دھوکہ کا ہے۔ اب غور کیجئے جو بات میں کہنے چلا، وہ لیٹر لے کے قاصد کیا۔ اب اتفاق یہ ہے کہ بالکل ایام حج کے دوران حسین بھی کربلا کی طرف جاتے ہوئے مکہ پہنچ چکے تھے اور وہ قاصد بھی مکہ پہنچ گیا۔ امام نے حج کرنا ہے، حج کرنے کے بعد پھر اس سفر کو آگے چلا، لیکن یہ فتویٰ پہنچ گیا کہ سوال کا جواب دیں۔ امام نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو اپنی پشت پر الٹا کے رکھا اور قلم سے مخاطب کیا، لکھنے والے کا نام سوال میں موجود نہیں ہے، لیکن میں علی کا بیٹا ہوں، یزید تو لکھ نہ لکھ میں جانتا ہوں سوال تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ قاصد سے کچھ وہ قاصد کچھ حیران ہوا، اس کو پسینہ آنے لگا، تو آپ نے آگے لکھا، بالکل سمپل سی بات لکھی، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ اس نے لکھا کیا کہ جا کے سائل کو بتا دو کہ حسین کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ جو درخت لگایا نا تم نے، ایک آری لے لو، لکڑ کاٹنے والی آری لے کر اس کے تنے پہ پھیرو، اگر بھورا نکلتا ہے تو اس کا پھل استعمال کرو، اگر خون نکلتا ہے تو پھر حرام ہے۔ غور کیجئے، یہ امام حسین بیان کرتے ہیں، اگر تو بھورا نکلتا ہے لکڑ ہے، پھر اس کا پھل کھاؤ، استعمال کرو، بیچو، جو مرضی کرو، اگر اس میں سے خون نکلتا ہے تو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم جتنی بھی گھما پھرا کے بات کرو، یہ آپ نے سوال تو بھیج دیا، اسی وقت من میں خیال آیا میں حج کرتا رہوں اور بہنوں کی عزت لٹتی رہے، میں حج کرتا رہوں بیٹیوں کی عزت برباد ہوتی رہے، میں حج کرتا رہوں اور ماؤں بہنوں کی عزت پائمال ہوتی رہے۔ آپ نے حج چھوڑ دیا۔ مولا اگر حج کے اندر دوران طواف بھی اگر کوئی ایسا جانور آ جائے جو انسانی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو نماز کے دوران بھی اجازت ہے کہ پہلے اسے مار دو۔
تاکہ دوسرے انسانوں کو نقصان نہ۔ تو انسان کی جان بچانا چاہتا ہے۔ یہاں تو ماؤں کی عزت داؤ پہ لگی ہے، بہنوں کی عزت داؤ پہ لگی ہے۔ یا اللہ تو قبول فرما لے، میں کربلا جا رہا ہوں۔ آپ نے کربلا میں جا کر ڈیرا لگایا اور یزید کو پیغام بھیجا، یزید جب تک دھرتی پر نبی کی اولاد زندہ ہے، علی کی اولاد زندہ ہے، نہ کسی ماں کی عزت لٹے گی، نہ بہن کی عزت لٹے گی، نہ بیٹی کی عزت لٹے گی۔ تو آپ نے کربلا میں اپنا سر کٹوا کر خون سے جو قانون تحریر کر دیا وہ یہ تھا کہ دھرتی پر قانون وہی چلے گا جو میرے نانا نے نافذ کیا۔ عوام ذی وقار، ایک تو اب میں اپنی علالت کی وجہ سے زیادہ دیر بول نہیں سکوں گا، اس لیے اب چلتے ہیں کربلا کی اس شان کی طرف۔ بالکل یہی